کام تمہیں سمجھا دیا گیا ہے، اب بتاؤ اس کے بدلے کیا قیمت چاہیے؟ تانیہ ملک نے مغرور انداز میں راہم حیات سے پوچھا۔ وہ ملک گروپس کی مالکن تھی، جوان خوبصورت لڑکی۔ راہم ایک ہینڈسم لیکن سیدھا سادہ مرد تھا، اس کمپنی میں نوکری کے لیے آیا تھا، لیکن تانیہ نے اس کے آگے آفر رکھ دی، اگلے 6 ماہ سے تانیہ کا شوہر بن کر سب جگہ اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ یہ کھیل سمجھ سے باہر تھا۔ میری قیمت ہے اصلی نکاح، ورنہ نہیں۔ راہم کی بات پر وہ حیران ہوئی، لیکن اپنی غرض تھی سو مان گئی۔ نکاح ہو گیا۔ راہم اس کے بنگلے میں آ گیا۔ آج پہلی رات تھی۔ تانیہ کمرے میں آئی تو وہ شرٹ سے آ رہی بستر پر دراز ملا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ سٹپٹائی۔ اپنی بیوی سے محبت کرنے آیا ہوں۔ اس نے یکدم اسے پاس کھینچا۔ اس کے سینے پر بنا ٹیٹو دیکھ وہ دنگ رہ گئی۔ تمہاری اتنی اوقات ہو گئی کہ تم مجھ سے، تانیہ ملک سے دست درازی کرنے کی کوشش کرو گے اور میں خاموشی سے ہر ایک چیز برداشت کرتی رہوں گی۔ اپنی گردن کو ترچھا کر کے کہتی ہوئی وہ سیاہ رنگ کے بولڈ سے ڈریس میں ملبوس اس وقت قیامت خیز لگ رہی تھی۔ وہ لباس کافی مغربی طرز کا تھا، تبھی اس جگہ جیسی پر میل بھی کھا رہا تھا۔ سامنے ٹھہرے ہوئے اس انجان انسان سے مخاطب تھی جو کچھ دیر پہلے ہی اسے غلط جگہ چھو چکا تھا، جبکہ اس کا چھونا تھا کہ غصے کی لہر تانیہ ملک کے پورے وجود میں پھیلتے ہوئے اسے غصے سے سیخ پا کر گئی تھی۔ اب ایسی بھی کیا بات ہو گئی؟ تم چھونے والی چیز ہو تو تمہیں چھوا گیا ہے نا؟ ویسے بھی جس طرح کے کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں، میں کیا ہر کوئی تمہیں چھونا چاہے گا؟ ہنس کر کہہ کے اس انجان ادھیڑ عمر کے شخص نے تانیہ ملک پر فکرہ کسا تھا، جس پر وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تبھی لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے ہوئے وہ آگے بڑھی تھی۔ ٹھیک اس کے قریب ٹھہرتے ہوئے وہ ایک تیش بھری نگاہ اس کی آنکھوں میں ڈال گئی تھی۔ ٹھیک کہا تم نے، میں تو ہوں ہی چھونے والی چیز اور تمہاری آنکھیں پھوڑنے کے لیے بنی ہیں۔ پہلی بات لبوں پر بڑی سی مسکراہٹ سجا کر کہتے ہوئے وہ دوسری بات میں اپنے دانت پیس گئی تھی۔ تبھی پیچھے ٹیبل پر پڑا ہوا ایک شیشے کا گلاس اٹھا کر ایک جھٹکے میں اس کے سر پر مارا تھا، جو گلاس لگ کر چکنا چور ہوتے ہوئے اس کے سر سے خون بہنے کا باعث بنا تھا۔ تم پاگل عورت! چیخ کر کہتے ہوئے وہ انسان سر پر ہاتھ رکھے ہوئے زمین پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ بھل بھل بہتے ہوئے خون کے ساتھ وہ سامنے ٹھہری ہوئی تانیہ ملک کو دیکھ رہا تھا، جو مسکراہٹ سجائے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آئندہ تانیہ ملک سے پنگا لینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا اور پھر اپنا راستہ ہی بدل لینا، کیونکہ جہاں سے تانیہ ملک گزرتی ہے، اگر کسی کی اتنی جرت ہو جائے تو اس کی سانسیں تک اس پر تنگ کر دیتی ہے۔ تم تو پھر بھی ایک معمولی سے کیڑے ہو، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم میری جوتی کا برابر بھی آ سکو۔ سرد انداز میں کہتی ہوئی وہ نیچے بیٹھے ہوئے اس انسان کے ہاتھ پر اپنی ہیل کی نوک رکھتے ہوئے دبا گئی تھی، جبکہ اس ادھیڑ عمر خبیث شخص کی چیخ اس بار گونجی تھی۔ جب چند ایک لوگ بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے، تبھی ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتے ہوئے وہ اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا گئی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اسی بار کے ایک مہنگے کارنر میں اندھیرے میں ڈوبا ہوا وہ نوجوان خمار زدہ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ باس، یہ لڑکی کچھ وقت پہلے ہی پاکستان واپس لوٹی ہے، امیر باپ کی بیٹی ہے، ملک گروپ ان کا ہی ہے، سنا ہے اپنے باپ کے ہارٹ اٹیک کے بعد یہ وہاں کی چیئر پرسن بنی ہے۔ اگر آپ کہیں تو مزید معلومات بھی ان کے بارے میں نکلوا دوں؟ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے اس کے داہنے ہاتھ نے مؤدب انداز میں گویا ہوا تھا، جبکہ وہ ایک ہاتھ اٹھا کر انگلی کے اشارے سے اسے وہیں پر روک چکا تھا۔ نگاہیں سامنے سرخ تپے ہوئے چہرے کے ساتھ دھیمی آواز میں بولتی ہوئی تانیہ ملک کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھی، اور پھر جب وہ اس خبیث انسان کے پاؤں پر ہیل کی نوک رکھتے ہوئے آگے بڑھی تھی تو اس اندھیرے کارنر میں بیٹھے ہوئے نوجوان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ گھٹنوں پر کوہنیاں رکھ کر آگے جھکا تھا تو اس کے گریبان کے کھلے سینے سے نظر آتا ہوا ڈریگن کا ٹیٹو دیکھ کر آس پاس کی دیواروں نے دم سادھ لیا تھا۔ انٹرسٹنگ، دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے ہوئے تانیہ ملک کو باہر نکلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ باس، آپ کے لیے پھر سے پھول بھیجے گئے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے اس کی سیکرٹری اس کے آفس کا دروازہ کھٹکھٹاتے داخل ہوئی تھی، جبکہ ہاتھوں میں تھامے ہوئے سیاہ گلاب کے پھولوں کو اس کے سامنے پیش کیا تھا، جس پر سامنے بیٹھی ہوئی تانیہ ملک اپنے لب بھیج گئی تھی۔ کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی ہوئی وہ اپنے کام میں بے حد مصروف تھی، مگر اس بے وقت کی مداخلت نے اسے شدید الجھن میں مبتلا کیا تھا۔ نبیرہ، تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے یہ سارے چونچلے میرے سامنے مت لے کر آیا کرو، وہیں سے ہی ڈسٹ بن میں پھینک دیا کرو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ انسان مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے ہر جگہ یہ مجھے سیاہ گلاب کے پھول دے رہا ہے اور ایک پرچی کے ساتھ جس پر ڈریگن کا ٹیٹو بنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو میں خود حیران ہوتی ہوں انہیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ پچھلی دفعہ مجھے یہ سیاہ گلاب اپنے کمرے میں بستر کے پاس سے ملے،
دوسری دفعہ جب میں ٹرپ کے لیے باہر گئی ہوئی تھی یہ تب بھی مجھے ہوٹل کے کمرے میں موصول ہوئے، اور اب آفس میں روز کا کام ہو گیا ہے۔ اف، میں پریشان ہو گئی ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جکڑ کر کہتی ہوئی تانیہ اس وقت حقیقتاً پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا تم اس کو یہاں پر رکھو اور مجھے ہمدانی کی فائل لا کر دو۔ اس انسان نے مجھے باہر تو بلایا تھا مگر میں نہیں گئی، بلکہ ایک پنگا ڈال کر واپس آ گئی۔ ان سے ملاقات ہی نہیں ہو پائی۔ اب وہ بہت زیادہ ڈرامے کر رہا ہے۔ دو انگلیوں سے اپنا ماتھا مسل کر کہتی ہوئی وہ یوں گویا ہوئی تھی کہ سامنے ٹھہری ہوئی اس کی سیکرٹری نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے سامنے فائل کی تھی۔ باس، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس مسئلے کا پرماننٹ حل نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ سلسلہ رک ہی نہیں رہا ہے اور نہ ہی یہ انسان سامنے آ رہا ہے۔ ہم اس پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جب تک یہ انسان خود کو ظاہر نہ کرنا چاہے۔ سنجیدہ سے سیاہ گلاب کے پھولوں پر ایک نگاہ ڈالتی ہوئی نبیرہ نے اسے مشورہ دیا تھا، جس پر وہ سنجیدگی سے سوچتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ تو آپ اس ڈیل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے معاف کیجیے گا، آخری مرتبہ جب آپ نے مجھے بلایا تھا تو ایک ضروری کام کی وجہ سے میں وقت پر پہنچ نہیں سکی تھی۔ سامنے بیٹھے ہوئے ہمدانی گروپ کے چیئر پرسن شاہد ہمدانی کو دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی تھی، جبکہ پاس بیٹھے ہوئے شاہد ہمدانی کا بیٹا سیف ہمدانی یکٹک اس کے چہرے پر ہی نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا، جس پر وہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، اب تو ہمارا ملنا جلنا لگا رہے گا۔ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لبوں پر مسکراہٹ سجا کر کہتا ہوا سیف ہمدانی آگے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا، جبکہ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا، بغیر سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی جھنجھلاہٹ اور اپنے باپ کے ہونے کا لحاظ کیے ہوئے۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھے کچھ ہلکے میں لے رہے ہیں مسٹر ہمدانی، دانت پیس کر بولتے ہوئے وہ سامنے بیٹھے ہوئے سیف ہمدانی سے مخاطب ہوئی تھی، جس پر وہ شوق سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ابرو اچکا گیا تھا۔ پہلی مرتبہ اسے خود سے مخاطب ہوتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تو جگنو جل اٹھے تھے۔ ہم یہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کے لیے پہلے آپ کو میری بیوی بننا پڑے گا۔ دیکھیں، آفر بری نہیں ہے، میں ایک قابل بیچلر لڑکا ہوں اور تو اور دکھنے میں بھی اچھا ہوں، امیر گھرانے سے ہوں۔ جس برانچ کو آپ کھولنا چاہ رہی ہیں اس کے لیے آپ کو ہماری مدد کی ضرورت تو پڑے گی، تو کیوں نہ دونوں فائدے کا سودا کر لیں۔ مسکراہٹ سے کہتا وہ تانیہ ملک کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ تانیہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے اس ہمدانی کے سپوت کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ہمدانی صاحب، بہتر ہوگا ایسی ڈیل کے ساتھ آپ دوبارہ مجھ سے ملنے کے لیے مت آئیے گا۔ زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر کہتی ہوئی وہ شاہد ہمدانی سے مخاطب ہوئی تھی، اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے جھپٹنے والے انداز میں اپنا پرس اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کی ہیل کی دور جاتی ہوئی ٹک ٹک سنتے ہوئے سیف ہمدانی پیچھے کرسی سے اپنی پشت ٹکا گیا تھا۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں جو تم پاگل ہوئے چلے جا رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے وہ تمہیں بالکل بھی گھاس نہیں ڈال رہی؟ شاہد ہمدانی نے اپنے بیٹے کو ہوش کے ناخن دینے چاہے تھے، مگر وہ بغیر ان کی باتوں کی پرواہ کیے ہوئے جاتی ہوئی تانیہ کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ جو اس لڑکی میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا، اور مجھے یہ لڑکی کسی بھی حال میں چاہیے، دھیمی سی بڑبڑاہٹ سے کہتے ہوئے وہ اس راستے کو دیکھ گیا تھا۔ تانیہ ملک اس کے بستر میں سوئے ہوئے نرم سے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے سرانے بیٹھتے اس قدر نرمی سے گویا ہوا تھا کہ اس کی آواز خود اس کے کانوں تک بہت مشکل سے پہنچی تھی۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، سر پر سیاہ رنگ کی ٹوپی لگائے ہوئے، اس وقت اپنا چہرہ بھی ماسک سے ڈھکے ہوئے تھا۔ وہ مکمل طور پر سیاہ میں ملبوس کوئی ہیولا ہی دکھائی دے رہا تھا، جبکہ تانیہ پرسکون سے سیاہ رنگ میں ڈوبی ہوئی اس سیاہ رنگ میں دمکتی ہوئی رنگت لیے کوئی چاند ہی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی وہ پراسرار نوجوان بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے ہوئے اس کے چہرے کو وارفتگی بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے نرم سے گال پر پھیرتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ ماسک میں ہی چھپ چکی تھی۔ بہت جلد میں تمہیں حاصل کر لوں گا، اس ساری دنیا سے چھپا کر میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم پر کوئی میلی نگاہ بھی کیسے ڈال سکتا ہے، کم از کم میرے رہتے ہوئے تو بالکل بھی نہیں۔ دھیمی سی سرگوشی اس کے کان میں کرتے ہوئے وہ نرمی سے اس کے سر پر اپنے لب رکھ کے پیچھے ہٹا تھا، اور پھر اس کے چہرے کو نہارتے ہوئے ہی اپنے قدم کھڑکی کی جانب لے چکا تھا۔ کھڑکی سے چھلانگ لگا کر نیچے صحن میں اور صحن سے دیوار چڑھ کر باہر کودتے ہوئے وہ اب پرسکون انداز میں دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہاں، مگر لبوں پر ایک پیاری سی دھن بکھر چکی تھی اور اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ نبیرہ، مجھے جلد از جلد میرے گھر کا تمام سٹاف چینج کر کے دو۔ ہمارے گھر کا ہی کوئی سٹاف ہے جو اس انسان سے ملا ہوا ہے، سنجیدہ سے کہتے ہوئے تانیہ ملک نے سامنے ٹھہری ہوئی اپنی اسسٹنٹ کی جانب دیکھا تھا، جو حیران پریشان نظر سے ہی دیکھ رہی تھی۔ لیکن باس، ہوا کیا ہے؟ یہ تمام لوگ نہایت ہی وفادار ہیں،
آپ کے بابا کے زمانے سے رکھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی بھی غداری کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہر کوئی یہاں پر یہ بات جانتا ہے کہ آپ سے غداری کی سزا صرف اور صرف یہاں پر موت ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پریشان لہجے میں بولتی ہوئی نبیرہ نے اسے دیکھا تھا، جو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے اس کھلتے ہوئے گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، مگر وہ گلاب سیاہ تھے۔ کل رات کو کوئی میرے کمرے میں آیا تھا تو یہاں پر کافی دیر بیٹھا رہا، جیسے جیسے پتا نہیں۔ بس تم کچھ ایسا کراؤ یا پھر یہاں کا سٹاف چینج کر دو، نہیں تو مجھے کہیں اور شفٹ کرنے کی تیاری کرو۔ سنجیدہ سے لہجے میں بولتی ہوئی وہ سامنے ٹھہری ہوئی نبیرہ کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جس پر نبیرہ نے قدرے حیران نظروں سے پہلے اسے اور پھر ان سیاہ رنگ کے گلابوں کو دیکھا تھا۔ باس، وہ ہمدانی والے پروجیکٹ کا کیا ہوا؟ کچھ سوچ کر بولتی ہوئی نبیرہ نے اسے دیکھتے کہا تھا، جس پر وہ اپنے لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ وہ ہمدانی کا بیٹا میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، ایک مرتبہ دیکھ کیا لیا ہے، مجھ سے شادی کرنے کی شرط رکھ رہا ہے، اور اس کے پیچھے اس کا وہ باپ ہمدانی، وہ بھی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے، بولتا ہے کہ بہو بنا کر ڈیل کرے گا۔ ان دونوں کا کچھ کرنا پڑے گا، یہ دونوں اب میرے سر پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں جہاں جاتی ہوں وہاں وہاں یہ میرے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے مسل کر کہتے ہوئے وہ سخت نظروں سے ان سیاہ گلابوں کو گھور کر رہ گئی تھی، جیسے سارا کا سارا قصور ہی ان کا تھا۔ باس، میرے پاس ایک حل ہے، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ کچھ سوچ کر بولتی ہوئی نبیرہ نے اس کے چہرے پر دیکھا تھا، جبکہ تانیہ نے اسے یوں دیکھا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ ارے باس، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، میں کہہ رہی تھی کہ آپ کچھ وقت کے لیے شادی کر لیں، جیسے ہی ان تمام مسائل سے آپ کی جان چھوٹے گی اور دنیا کی نظر میں آپ ایک شادی شدہ عورت کہلائیں گی، تو ہر کوئی آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ دیکھیں، ہمدانی لوگوں کے منہ بھی بند ہو جائیں گے، اور پھر جس کسی نے بھی آپ کو ڈریگن کے ٹیٹو کے ساتھ گلاب بھیجے ہیں اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وقتی طور پر ہر ایک چیز کا مسئلہ صرف اور صرف اسی ایک چیز میں ہے۔ اگر آپ اس بارے میں سوچیں تو یہ ایک بہترین آپشن ہو سکتا ہے۔ سنجیدہ سے لہجے میں بولتی ہوئی نبیرہ نے سامنے بیٹھی ہوئی اپنی باس کو دیکھا تھا۔ تمہاری بات ہے تو بالکل ٹھیک، مگر مجھے ایسا انسان ملے گا کہاں جو میرے ساتھ کانٹریکٹ کی شادی کرے؟ مطلب صرف دکھاوے کے لیے شادی، اور میرے ساتھ بھی آ کر رہے، میری جائیداد اور مجھ پر گندی نظر بھی نہ رکھے۔ کیا تمہاری نظر میں ایسا کوئی شریف انسان ہے؟ سوچنے کے انداز میں بولتی ہوئی تانیہ ملک نے سامنے ٹھہری ہوئی نبیرہ کو دیکھا تھا، جو اس کی بات پر کچھ سوچتے ہوئے اپنا سر جھٹ سے اس بات میں ہلا گئی تھی۔ ایک ہے نا، ہمارے آفس میں ایک نیا لڑکا آیا ہے، جب آپ پاکستان آئی تھی تو اس کے کچھ ہی ٹائم پہلے آیا ہے، اور وہ بےحد شریف ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ آپ کے تمام کرائٹیریا پر پورا اترے گا۔ آپ ایک مرتبہ اس سے مل کر تو دیکھیں، اس کا چہرہ دیکھ کر آپ خود یہ کہیں گے کہ ہاں، یہ وہی انسان ہے۔ چٹکی بجا کر کہتی ہوئی نبیرہ نے جھٹ سے اسے ایک آئیڈیا پیش کیا تھا، جسے بتانے والے کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سنجیدہ سی نگاہوں سے سامنے بیٹھے ہوئے راحم سکندر کو دیکھتی ہوئی وہ گویا ہوئی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر جھلستا پھسلتا ہوا چشمہ اسے مزید نروس بنا رہا تھا۔ میرا نام راحم سکندر ہے۔ میں یہاں پچھلے کچھ مہینے سے آپ کی کمپنی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ میں ایک نہایت ہی وفادار انسان ہوں۔ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے کیا؟ نروس انداز میں اپنی انگلیاں مسلتا ہوا وہ سامنے بیٹھی ہوئی تانیہ کے چہرے کو ایک نگاہ دیکھتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا چکا تھا، جس پر تانیہ ملک کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہاں، نبیرہ نے صحیح کہا تھا، یہی وہ انسان ہے جو اس کی تمام امیدوں پر پورا اتر سکتا تھا۔ ایک ایسا انسان جو ہمیشہ اس سے دب کر رہے، جو اس کی ایک ہی بات پر بات ماننے کو تیار ہو جائے۔ نہیں، مجھے تمہارے کام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مجھے تمہارا کام بہت پسند آیا ہے۔ تمہارے لیے کام ہے، اگر تم کرنا چاہو تو تمہیں بہت سارے پیسے ملیں گے، کرنا چاہو گے؟ اپنی جگہ سے ذرا سا آگے جھک کر کہتی ہوئی وہ اس کے چہرے کو دیکھ گئی تھی، جہاں گھبراہٹ ہی گھبراہٹ نمایاں تھی۔ کیسا کیسا کام؟ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اسے ایک نگاہ دیکھ کر پھر سے اپنا چہرہ جھکا چکا تھا۔ کانٹریکٹ کرنا ہوگا تمہیں مجھ سے، زیادہ نہیں، بس 6 مہینے کے لیے۔ میں جہاں جاؤں گی تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا اور لوگوں سے اپنا تعارف میرے شوہر کے طور پر کرانا ہوگا۔ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہوئے تانیہ ملک نے ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے ٹکاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ ہلک تر کرتے ہوئے ایک نگاہ اس کا چہرہ دیکھ کر پھر سے اپنا چہرہ جھکا چکا تھا۔ میں ہی کیوں؟ دھیمی سی آواز میں پوچھا جانے والا سوال تانیہ ملک کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے وہ اس کی جانب دیکھ گئی تھی۔ کام تمہیں سمجھا دیا گیا ہے، اب بتاؤ اس کے بدلے کیا قیمت چاہیے؟ تانیہ ملک نے مغرور انداز میں راحم حیات سے پوچھا۔ وہ ملک گروپس کی مالکن تھی، جوان خوبصورت لڑکی۔ راحم ایک ہینڈسم لیکن سیدھا سادہ مرد تھا، اس کمپنی میں نوکری کے لیے آیا تھا، لیکن تانیہ نے اس کے آگے آفر رکھ دی۔
अगले 6 माह उसे तानिया का शौहर बनकर सब जगह उसके साथ रहना होगा। ये खेल समझ से बाहर था। मेरी कीमत है असली निकाह, वरना नहीं। कुछ सोचकर कहते हुए राहिम ने अपना सर उठाकर उसकी जानिब देखा था, जो दोनों अब्रू उचकाए हुए उसे ही देख रही थी। राहिम की बात पर वो हैरान हुई, लेकिन अपनी गर्ज थी सो मान गई। ठीक है, तो आज शाम को ही ये निकाह होगा, वक्त से पहुंच जाना। संजीदा से लहजे में कहती हुई वो उठकर हाथ में फाइल थामे हुए बाहर की जानिब बढ़ गई थी, जबकि कुर्सी पर बैठे हुए राहिम हयात ने पलटकर उसकी जानिब देखा था। गहरी, अंदर तक उतर जाने वाली निगाहों से देखते हुए उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी थी। मेरी दुनिया में खुश आमदीद। धीमी आवाज में बुड़बुड़ाते हुए वो लबों पर एक धुन बखेरते हुए उठ खड़ा हुआ था, जबकि उसके हर एक कदम में सरशारी वाजिया थी। शाम होते ही वो उसके बताए गए पते पर मौजूद था। चंद गवाहों के साथ मौलवी साहब की मौजूदगी में वो तानिया मलिक को अपनी ज़ौजियत में ले चुका था। अब वो तानिया मलिक से तानिया राहिम हयात बन चुकी थी। तभी बगैर उस पर दूसरी निगाह डाले हुए वो उठकर बाहर की जानिब बढ़ गई थी, जहाँ नीचे उसकी गाड़ी उसके मुंतजिर थी। नबीरा ने उसके कुछ देर पहले बन चुके शौहर को एक मैसेज कर दिया था, जिस पर तानिया मलिक के बंगले का पता दर्ज था। शाम तक उसे वहां शिफ्ट होना था। तभी सोचकर अपना निकाहनामा जेब में रखते हुए वो बाहर की जानिब बढ़ गया था। निकाह हो गया। राहिम उसके बंगले में आ गया। मुलाजमा ने उसे उसका कमरा दिखा दिया था। काम तुम्हें समझा दिया गया है, अब बताओ इसके बदले क्या कीमत चाहिए? तानिया मलिक ने मगरूर अंदाज में राहिम हयात से पूछा। वो मलिक ग्रुप्स की मालिकन थी। जब रात गए तक तानिया मलिक बंगले में दाखिल हुई थी और कदम कदम चलते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। थकावट से जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। एक तो ये सैफ हमदानी भी जोंक की तरह चिपक ही चुका था, जान ही नहीं छोड़ रहा था। आज पहली रात थी। कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई थी तो लैंप की मद्दन रोशनी में वो सामने ही उसे वो शर्ट से आरी बिस्तर पर दराज मिला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सटपटाई। उसके शर्ट से आरी वजूद से निगाहें चुराते हुए वो बेतहाशा सुर्ख पड़ी थी। दिल धड़कते हुए कानों में बज रहा था, कोई इंसान इतना बेबाक कैसे हो सकता है? जबकि उसकी सुर्ख पड़ती हुई रंगत और सुर्ख पड़ते हुए कानों को देखकर मुस्कुराते हुए वो उठकर उसकी जानिब आया था, जो उसे देखकर बीच दरवाजे में ही रुक चुकी थी। अपनी बीवी से मोहब्बत करने आया हूँ। उसने यकदम उसे हाथ से थामकर पास खींचा। बेख्तियार वो अपने नाजुक से वजूद के साथ उसके चौड़े सीने का हिस्सा बनी थी। आंखें फैलकर बड़ी बड़ी हो चुकी थी। तभी दोनों हाथ उसके सीने पर रखते हुए वो घबराए हुए पहले उसके चेहरे को देख गई थी। ये तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो यूं अपने रंग बदलेगा। देखो, तुम मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। तुम ये बात अच्छे तरीके से जानते हो कि मैंने ये निकाह क्यों किया है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर बनने की अदाकारी करनी है। अगर मेरे साथ तुमने ऐसा वैसा कुछ भी करने का सोचा तो पैसों को भूल जाओ। अपना हलक तर करके कहती हुई वो उसे वाज़े अल्फाज में धमकी दे रही थी, जबकि उसकी धमकी पर तो राहिम हयात की मुस्कुराहट गहरी हो चुकी थी। तुमने ये निकाह क्यों किया है या क्यों नहीं, ये बात मैं नहीं जानता। मुझे मालूम है तो सिर्फ इतना कि मैंने तुमसे निकाह किया है, तुम मेरी बीवी हो। लबों पर मचलती हुई मुस्कुराहट के साथ वो एक उंगली उसकी गर्दन पर फेरता हुआ उन्हें कपकपाने का बायस बना था। तानिया, वो तो हैरान थी। राहिम हयात का चेहरा देख रही थी, जो इंसान कल तक उसकी जानिब निगाह उठाकर भी नहीं देख रहा था, वो आज उसके साथ यूं बेबाकी से पेश कैसे आ रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ भी नहीं। तुमने मेरे साथ रहने की शर्त निकाह रखी थी तो मैंने तुम्हारी बात मान ली। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपना शौहर कबूल करती हूँ। माथे पर बल लाकर कहती हुई वो उसे कंधे से थामकर पीछे धकेलने की कोशिश कर गई थी, जबकि उस चौड़े वजूद को क्या ही फर्क पड़ना था। वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ था, बल्कि और मजबूती से उसकी कमर को जकड़ते हुए अपने मजबूत हिसार में भींच चुका था। तुम्हारे मानने या ना मानने से हमारे निकाह की हकीकत तब्दील तो नहीं हो जाएगी बीवी। हकीकत यही है कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। मुझे तमाम इख्तियारात हासिल हैं। लब दबाकर बोलता हुआ वो झुकते उसकी गर्दन पर अपने लबों की मोहर छोड़ चुका था, जबकि धड़कते हुए दिल और सुर्ख पड़ती हुई रंगत के साथ वो उसके हिसार में झटपटाती हुई उसके सीने पर बना टैटू देखकर दंग रह गई थी। तुम? खौफ से उसका हलक खुश्क हुआ था, यानी कि जिस इंसान से बचने के लिए वो ये निकाह कर चुकी थी वो वही था। ड्रैगन का बना हुआ वो बड़ा सा टैटू हूबहू उसी टैटू से मुशाबहत रखता था, जो हर बार उसे स्याह रंग के गुलाबों के साथ भेजा जाता था। तुमने बिल्कुल सही सोचा बीवी, वो मैं ही हूँ जो पिछले कुछ महीनों से तुम पर मुसलसल नजर रख रहा हूँ। और देखो, मेरे नजर रखने का फायदा भी हुआ। तुम अब मेरी पनाहों में हो, तुम्हें मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। अपनी गिरफ्त उसकी कमर पर मजबूत करते हुए वो उसके चेहरे को वारिफ्तगी से देखते गोया हुआ था, जबकि तानिया मलिक अपना सांस तक रोके हुए उसे अपने बेहद नजदीक महसूस कर रही थी।
ہر وہ پل اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا تھا جس میں اس نے خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس کیا تھا، جب ہر دن اسے وہ سیاہ گلاب موصول ہوئے تھے۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جھنجھلا کر کہتی ہوئی وہ اس کے مضبوط ہاتھوں کو اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ راہم حیات اس کی گردن پر جھکتے ہوئے اپنی ناک کو اس کی گردن سے رگڑ گیا تھا۔ تمہاری یہ خوشبو، تمہارا یہ انداز، تمہاری ہر ایک ادا مجھے اپنی طرف برے طریقے سے مائل کر رہی ہے کہ راہم حیات جو کبھی کسی کے لیے جھکا نہیں ہے وہ تمہارے لیے جھکنے لگا ہے۔ وہ تمہاری اس خوشبو کے لیے دیوانہ ہوتے ہوئے تمہیں اپنی زوجیت میں لے چکا ہے۔ اگر کوئی آج کے راہم حیات سے ملے گا تو اس بات پر ہنسے گا کہ میں ایک لڑکی کے پیچھے دیوانہ ہوتے ہوئے اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ اپنی ہی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے وہ یوں جذبات سے بوجھل آواز میں گویا ہوا تھا کہ تانیہ اس کے حصار میں ساکت ہو چکی تھی۔ مگر مجھے یہ قبول کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ہاں، تمہاری وجہ سے میں راہم حیات اپنے اصول توڑ چکا ہوں۔ تمہاری وجہ سے میں بہکنے لگا ہوں۔ تمہاری اس خوشبو میں ہر پل سانس لینے کے لیے میں دنیا کے دوسرے کونے تک بھی جا سکتا ہوں، کیونکہ تم میرا پاگل پن ہو اور تم میرے اس پاگل پن کا علاج بھی۔ بوجھل آواز میں کہتے وہ جھک کر اسے ایک تھائی سے تھامے ہوئے اوپر اٹھا چکا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد لپیٹے ہوئے وہ اسے اپنی مضبوط پناہ میں لیتے بستر کی جانب اپنے قدم بڑھا چکا تھا، جبکہ تانیہ اس کے اس پاگل پن پر اپنے سانس تک روک گئی تھی۔ نرمی سے بستر پر لیٹاتا ہوا وہ اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر دیوانگی سے اسے چومتے ہوئے وہ لرزنے پر مجبور کر گیا تھا، جس پر اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کی گرفت اس کے کندھے پر رکھتی ہوئی وہ اسے زبردستی خود سے پیچھے کر چکی تھی۔ راہم حیات، اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے ساتھ وہ اس کا نام پکارتے اس کی شدت جذبات سے بوجھل ہوتی آنکھوں میں دیکھ گئی تھی، جہاں ایک عجیب سا نشہ طاری تھا۔ اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں تم سے طلاق لے لوں گی اور تمہیں جیل پہنچا دوں گی۔ سرد نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اسے وار نہ کر گئی تھی، جس پر راہم حیات کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ایک جھٹکے سے بستر پر پشت کے بل گرتے ہوئے وہ اسے کمر سے تھام کر خود سے لگا گیا تھا۔ اس کے ہنسنے کی آواز کمرے میں گونجی تھی تو وہ اپنا سر تانیہ کے بالوں میں چھپا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کہ مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں خود سے منسوب کرنا چاہتا ہوں۔ زبردستی نہیں، تمہاری خوشی سے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا آپ مجھے خوشی خوشی دو کہ راہم حیات کبھی بھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، بس تمہارے معاملے میں بے بس ہے۔ جذبات سے چور لہجے میں بولتے وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے اپنے مضبوط حصار میں جکڑ چکا تھا، جبکہ اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپائے ہوئے وہ اس کی سانسوں کی خوشبو اور جسم کی خوشبو کو اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ شاید آج اس دشمن جاں کی نزدیکی میں نیند اس پر مہربان ہو جائے جو وہ ایک عرصے سے دربدر اس کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی بھاری سانسوں کی بوجھل آواز کمرے میں گونجی تھی تو تانیہ ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے سر اٹھاتے اس کے چہرے کو دیکھ گئی تھی، جو سوتے ہوئے اور بھی زیادہ معصوم اور کم عمر لگ رہا تھا۔ آہستہ سے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ جھنجھلا کر رہ گئی تھی، کیونکہ نیند میں بھی وہ اس پر اپنی گرفت یوں مضبوط کیے ہوئے تھا کہ وہ ہل بھی نہیں سکی تھی۔ تبھی اپنی ایک طرف کی کروٹ لیتے ہوئے وہ آدھا اس کے وجود پر اپنا بوجھ ڈال چکا تھا، جس پر تانیہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کے چہرے کو اپنی گردن میں چھپا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ کمر پر موجود ہوتے دو انگلیاں اس کی شرٹ کے نیچے سے کمر کو چھو رہی تھی، جس پر کرنٹ کی ایک لہر تانیہ کو اپنے وجود میں پھیلتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ جھنجھلاہٹ سے وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس انسان کا تو وہ بہت جلد کوئی علاج کر لیتی، فی الحال کے لیے وہ بس سونا چاہتی تھی۔ آج جتنے دھماکے اس کی زندگی میں ہوئے تھے وہ کافی تھے۔ صبح اس کی آنکھ عجیب سے بوجھ کے احساس سے کھلی تو وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ سامنے منظر دیکھ رہی تھی، جس پر راہم حیات گہری نیند میں اس کے پورے وجود کو تکیے کی طرح دبوچے ہوئے اپنے پورے وجود کا وزن اس کے نازک سے وجود پر ڈالے ہوئے بے خبر سو رہا تھا۔ چہرہ تانیہ کی گردن میں چھپا ہوا تھا، جبکہ ہاتھوں نے نرمی سے اس کی کمر کو تھام رکھا تھا۔ وہ یوں اس کی پناہوں کے حصار میں سو رہی تھی کہ ایک انچ بھی ہل نہیں سکتی تھی، جبکہ اپنا پورا وجود اسے سن ہوتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ راہم حیات، جھنجھلاہٹ سے بولتے ہوئے وہ اس کی گرفت میں ہلنے کی کوشش کر گئی تھی، جس پر اسے تو کیا ہی فرق پڑنا تھا، الٹا تانیہ ہل بھی نہیں سکی تھی۔ میرے اوپر سے نیچے اترو، تم نے تو مجھے کوئی تکیہ ہی سمجھ لیا ہے۔ میں بول رہی ہوں ابھی کے ابھی نیچے اترو، نہیں تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دانت پیس کر بولتے ہوئے وہ اونچی آواز میں گویا ہوئی تھی، جس پر بوجھل نیند سے بھاری اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے راہم حیات نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، اور پھر نرم سے مسکراہٹ کے ساتھ وہ اپنی ناک اس کی گردن سے مس کر چکا تھا۔
صبح صبح جنگلی بلی بنے ہوئے کیوں پنجے جھاڑ رہی ہو؟ سونے دو، ایک عرصے بعد مجھے اتنی پرسکون نیند آئی ہے۔ کیا تم اپنے شوہر اور مزاجی خدا کو سوتے ہوئے دیکھ کر خاموشی سے لیٹی نہیں رہ سکتی؟ منہ بسور کر کہتے ہوئے وہ بھاری گمبھیر آواز میں گویا ہوا تھا کہ ایک پل کے لیے تانیہ بس اس کی بات پر سن رہ گئی تھی۔ کیا مطلب تھا؟ اگر اسے سونا تھا تو پورا بستر کم تھا کہ اس کے نازک سے وجود پر اپنا اتنا زیادہ وزن ڈالے ہوئے وہ اسے تکیے کی طرح استعمال کر رہا تھا؟ بالکل بھی نہیں، ابھی کے ابھی میرے اوپر سے نیچے اترو، نہیں تو تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ میرے وجود کو تم نے تکیہ ہی سمجھ لیا ہے، اپنا قبضہ کر کے یوں سوئے ہو کہ مجھے ہلنے تک نہیں دے رہے۔ میرا پورا وجود سن ہو رہا ہے، نیچے اترو فوراً، نہیں تو ابھی تم تانیہ ملک کو جانتے نہیں ہو۔ دانت پیس کر بولتے ہوئے وہ بمشکل اپنا ایک ہاتھ اس کے بازو کے نیچے سے نکالتے ہوئے اس کے کندھے کو جھنجھوڑ گئی تھی، جس پر وہ نیند سے بوجھل ہوتی اپنی آنکھوں کو پھر سے کھولتا ہوا اپنا سر اوپر اٹھاتے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے دھمکیاں اپنی طرف زیادہ اپیل کرتی ہیں۔ اگر اگلی دفعہ مجھ سے کوئی بات منوانی ہو تو دھمکی نہیں، پیار سے ریکویسٹ کر کے دیکھنا، میں فوراً سے تمہاری بات مان جاؤں گا۔ نرمی سے کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکتے ایک جسارت کر گیا تھا جس پر تانیہ ملک گردن تک سرخ پڑی تھی۔ یہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا تھا ایسا تو اس نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ انسان تو نہ صرف ہاتھ بلکہ منہ بھی دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اور وہ بے بسی سے احتجاج بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی جھنجھلاہٹ پر وہ اپنا بھاری وجود اس کے اوپر سے اٹھاتے ہوئے بستر پر پشت کے بل دراز ہوا تھا، جبکہ گہری سانس بھر کر پلکوں کو چھپکاتے ہوئے خود کو حقیقی دنیا میں لا گیا تھا۔ میں کتنی دیر سوتا رہا ہوں؟ بھاری آواز میں کہتے ہوئے وہ اپنا سر موڑتے ہوئے تانیہ کی جانب دیکھ گیا تھا، جو اس کے اپنے اوپر سے ہٹتے ہوئے گہرے گہرے سانس بھرتی ہوئی اپنے جسم کو ہلاتے سنسی کیفیت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے کیا پتا، ساری رات تم نے مجھے ہلنے نہیں دیا اور اب تم کتنے معصوم بن کر مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کتنی دیر سوتا رہا ہوں۔ میں کل رات 10 بجے سے تم گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہے ہو اور ابھی صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ جھنجھلاہٹ سے کہتے ہوئے وہ اپنے درد کرتے ہوئے بازوؤں کو تھامتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی، جبکہ لمبے گھنے ریشمی بال کندھوں سے پھسلتے ہوئے اس کی نازک سی کمر کو ڈھانپ گئے تھے۔ کوہنیوں کے بل اٹھ کر تھوڑی تلے اپنے ہاتھ کی مٹھی رکھے ہوئے وہ اس کے وجود کو نہار رہا تھا۔ تم وہ پہلی انسان ہو جس کے پہلو میں اتنی دیر سو سکا ہوں، نہیں تو میں 2 سے 3 گھنٹوں سے زیادہ کبھی سو نہیں سکتا۔ مجھے لگتا ہے میری نیند نہ آنے کا علاج مجھے مل چکا ہے، اب مجھے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جذبات سے چور لہجے میں بولتے ہوئے وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اپنی مٹھی میں اس کے لمبے بالوں کو تھام چکا تھا، ان کی خوشبو کو ناک کے ذریعے اپنے وجود میں اتارتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹروں کی تمام فیسیں میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو، کم از کم بھی 1 ملین ہونا چاہیے۔ چڑھانے والے انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کی گرفت سے اپنے لمبے بالوں کو چھڑاتے ہوئے نیچے اتری تھی اور دھپ دھپ کرتے ہوئے قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے باتھ روم میں بند ہو چکی تھی۔ پشت کے بل لیٹ کر گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے موبائل کو تھام گیا تھا۔ ہاں میں بول رہا ہوں، 1 ملین میری بیوی کے اکاؤنٹ میں بھیج دو، بھاری بوجھل آواز میں کہتے ہوئے وہ آرڈر جاری کرتا ہوا کال کاٹ چکا تھا، جبکہ موبائل کو ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ برہنہ سینے کے ساتھ بستر پر پیٹ کے بل لیٹا تھا، تانیہ کے تکیے کو دبوچتے ہوئے اپنا چہرہ اس میں چھپائے وہ اپنی آنکھیں پھر سے بند کر چکا تھا۔ فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی تو اسے ہنوز اوندے منہ سوتے ہوئے دیکھ کر اپنا سر نفی میں ہلاتی ہوئی اپنی تیاری کو مکمل کرتے ہوئے بیگ ہاتھ میں تھامتے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے کچھ ہی دیر میں آفس پہنچنا تھا کہ وہاں ہمدانی لوگوں سے آج اس کی فائنل میٹنگ تھی۔ وہ آج یہ معاملہ آر یا پار کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، اسے ضرورت تھی اپنی ایک اور برانچ کھولنے کے لیے، وہ بھی اس ملک میں نہیں بلکہ دوسرے ملک کے لیے، مگر وہ کسی بھی طور پر اپنی ناک نیچی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹک ٹک کرتی ہوئی ہیل کے ساتھ وہ اپنی گاڑی سے باہر نکل کر آئی تھی اور آفس کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے۔ آفس کا دروازہ کھولتے ہی جو پہلا چہرہ اسے دکھائی دیا تھا اسے دیکھ کر اس کے حلق تک میں کڑواہٹ گھل چکی تھی۔ سیف ہمدانی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سرد سی آواز میں بولتی ہوئی وہ بغیر اس پر دوسری نگاہ ڈالے ہوئے قدم قدم چلتی ہوئی اپنی کرسی کی جانب آئی تھی۔ بیگ کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر سرد نگاہوں سے سامنے بیٹھے ہوئے اس نوجوان کو دیکھ گئی تھی۔ دیکھیں تانیہ، آپ کے پاس یہ ایک بہت اچھی آفر ہے، اگر آپ اپنی برانچ دوسرے ملک میں کھولنا چاہتی ہیں تو میری مانے تو یہ آفر قبول کر لیں، کیونکہ اس آفر کے بغیر آپ کو وہ نہیں مل سکتا جو آپ چاہتی ہیں اور دوسرا کوئی آپ کی مدد کرے گا نہیں، تو سوچ لیں۔ خبیث سے مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہوا وہ پیچھے اپنی کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کرسی کے ہینڈل پر رکھ چکا تھا، جبکہ تانیہ نے آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے خود پر ضبط کیا تھا۔ دیکھیں مسٹر سیف ہمدانی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ سے شادی اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ نہایت ہی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔
تو برائے مہربانی اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے ساتھ میرے آفس میں مت آیا کریں۔ رہی بات میری برانچ کھولنے کی، تو میری برانچ میں اگلے سال بھی کھول سکتی ہوں، مگر آپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں بنا سکتی۔ اگر آپ نے اپنی بات کر لی ہو تو دروازہ اس طرف ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ باہم جوڑ کر کہتی ہوئی وہ اسے دروازہ دکھا گئی تھی، جبکہ سیف ہمدانی نے اپنی مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھرتی ہوئی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو نا، مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہاری جان مجھ سے کسی بھی حال میں نہیں چھوٹنے والی۔ میں تمہیں اپنا بنا کر دم لوں گا۔ اگر اس بات میں ذرا سی بھی صداقت ہے تو تمہارا شوہر خود تمہیں چھوڑ دے گا، اور یہ میرا سیف ہمدانی کا وعدہ ہے تم سے۔ میں تمہارا کیریئر اور تمہاری شادی شدہ زندگی دونوں برباد کرنے کی حیثیت رکھتا ہوں۔ مجھے بس تم چاہیے۔ اگر تم خاموشی سے میری بات مان لو تو یہ ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ آگے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اتنی سنجیدگی سے گویا ہوا تھا کہ تانیہ اپنے دانت پیس کر اسے دیکھ گئی تھی۔ برباد کرنے کی دھمکی کسی اور کو جا کر دینا، میری بیوی کی جانب آئندہ آنکھ بھی اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی سیف ہمدانی، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری لاش گلی کے کتوں کو بھی نہیں ملے گی۔ دروازہ کھول کر قدم قدم اندر داخل ہوتے ہوئے راحم حیات نے سامنے اس کی بیوی کے قریب جھکے ہوئے سیف ہمدانی کو دیکھ کر کہا تھا، جبکہ تانیہ تو اپنا سانس تک روکے ہوئے اسے سوٹ میں ملبوس قدم قدم چل کر اندر آتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ وجیحہ تھا، وہ دراز قد تھا، وہ پرکشش تھا، اس میں ہر وہ خوبی تھی کہ صنف مخالف اس کی طرف برے طریقے سے مائل ہو سکتی۔ پہلی مرتبہ وہ اسے اس طرح بزنس مین کے حلیے میں دیکھ رہی تھی۔ بلا اختیار اسے اعتراف کرنا پڑا کہ وہ سانس روکنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور تم کون ہو؟ اپنے دونوں ابروج کا کر ناگواری سے کہتے ہوئے سیف ہمدانی نے راحم حیات کو دیکھا تھا، جو میز کے اطراف سے چلتے ہوئے تانیہ ملک کے قریب جا ٹھہرا تھا اور اس کے کندھے پر نہایت ہی حق سے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ میرا نام راحم حیات ہے اور میں تانیہ ملک کا شوہر ہوں، کیا میرا کوئی اور تعارف بھی چاہیے؟ سرد نگاہوں سے سامنے بیٹھے ہوئے سیف ہمدانی کو دیکھتے ہوئے وہ یوں گویا ہوا تھا کہ ایک پل کے لیے اس کی سرد نگاہوں سے گھبرا کر وہ کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری کمپنی میں کون پیسے لگاتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تمہارا کیریئر تو میں ختم کر کے رہوں گا۔ غصے سے کھولتے ہوئے وجود کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوتے وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارتے ہوئے یوں گویا ہوا تھا کہ تانیہ نے مٹھیاں بھینچے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ جانتی تھی وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر کچھ نہ کچھ کر ہی لے گی۔ ہاں، مگر بیرون ملک کھلنے والی برانچ کم از کم اس سال نہیں کھل سکے گی، اور کاروبار میں بھی اسے کافی مشکلات اٹھانے پڑ سکتے تھے۔ میں لگاؤں گا پیسے، اپنی گردن ترچھی کر کے کہتے ہوئے وہ یوں گویا ہوا تھا کہ دونوں نے اپنا چہرہ اٹھا کر راحم حیات کی جانب دیکھا تھا۔ تم کیا کہیں کہ بزنس مین لگے ہوئے ہو، یا پھر دنیا تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے کہ کب تم چل کر آؤ اور ان کی مدد کرو؟ ہنستے ہوئے بولتے سیف ہمدانی نے اس کا مذاق اڑانا چاہا تھا، مگر راحم حیات کے لبوں پر کوئی بھی مسکراہٹ نہیں پھیلی تھی، نہ ہی شرمندگی اور نہ ہی جھجک۔ ان میں سے کوئی بھی جذبہ اس کے چہرے پر دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود ایک جذبہ تھا تو وہ صرف اور صرف سچائی تھی، وہ سچ بول رہا تھا۔ کیا تم نے حیات انٹرپرائزز کا نام سنا ہے؟ سرد نگاہوں سے سامنے ٹھہرے ہوئے سیف ہمدانی کو دیکھتے ہوئے وہ یوں گویا ہوا تھا کہ دونوں ایک پل کے لیے سانس روک گئے تھے۔ حیات انٹرپرائزز، جس کی برانچیں دنیا کے ہر ملک میں پائی جاتی ہیں، ٹیکسٹائل سے لے کر ہر چھوٹے بڑے کاموں میں ان کی وابستگی۔ سنا ہے؟ اب یہ مت کہنا کہ حیات انٹرپرائزز کے تم سی ای او ہو، تمہاری اتنی اوقات نہیں۔ جب رات گئے تک تانیہ ملک بنگلے میں داخل ہوئی تھی اور قدم قدم چلتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تھکاوٹ سے جوڑ مذاق اڑانے والے لہجے میں بولتے ہوئے سیف ہمدانی نے اس کی کہی ہوئی بات کا اثر زائل کرنا چاہا تھا، مگر وہ اسی بے تاثر نگاہوں سے سیف ہمدانی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اگر تمہیں یقین نہ ہو تو میں ابھی کے ابھی اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں ملینز بھیج سکتا ہوں بغیر کسی کانٹریکٹ کے، اور وہ بھی حیات انٹرپرائزز کے اکاؤنٹ سے۔ کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر ذرا سا سیف ہمدانی کی جانب جھکتے ہوئے وہ یوں گویا ہوا تھا کہ سیف ہمدانی کے قدم لڑکھڑائے تھے، اور وہ بغیر مزید کچھ بولے ہوئے اپنے قدم پیچھے اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ جب آہستہ سے تانیہ ملک کی جانب پلٹتے ہوئے وہ اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا، اپنے حصار میں اس کے نازک سے وجود کو بھرتے ہوئے وہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا چکا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اگر تم حیات انٹرپرائزز کے سی ای او ہو تو تم یہاں میری اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے کیوں آئے تھے؟ تم نے ہر ایک بات مجھ سے چھپائی ہے، اور تو اور مجھے اسٹاک بھی کیا ہے، میں تم پر کیسے بھروسہ کروں گی؟ جھنجھلا کر کہتے ہوئے وہ اس کے وجود کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ مضبوطی سے اس کے وجود کو اپنے حصار میں بھینچتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا کہ میں حیات انٹرپرائزز کا سی ای او ہوں تو تم میرا پرپوزل کتنی آرام سے ایکسپٹ کر لیتی۔
وہ بھی اسی وقت جب تم شادی کے نام سے ہی چڑھتی تھی۔ تمہیں میں الو کا پٹھا دکھائی دیتا ہوں؟ سنجیدہ سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ جا بجا اپنے لبوں کا لمس اس کی گردن پر چھوڑتے اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ راہم، جھنجھلائی ہوئی آواز میں بول کہتے ہوئے وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ جب اس کی گردن سے چہرہ اٹھاتے ہوئے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم اس وقت آفس میں ہیں، اپنی آنکھیں دکھا کر بولتی ہوئی وہ اسے دور کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ بیوی ہو تم میری، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، بس اپنی بیوی سے تھوڑی سی توجہ ہی تو مانگ رہا ہوں۔ ابھی ابھی ہماری شادی ہوئی ہے، بلکہ کل ہی ہوئی ہے، کیا مجھے اتنا سا بھی حق نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کوئی 2-3 مہینوں کا ہنی مون منا سکوں؟ وہ اتنی بے باکی سے گویا ہوا تھا کہ تانیہ ملک نے سٹ پٹا کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم ایک نہایت ہی بے شرم انسان ہو، پیچھے ہٹو مجھ سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے اور واپس جاؤ اپنی کمپنی کے، جا کر معاملات دیکھو۔ آنکھیں دکھا کر بولتی ہوئی وہ اس کے حصار سے خود کو چھڑاتی ابھی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، جب کوہنی سے تھام کر وہ اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی گرفت لگا چکا تھا۔ اس کے جھٹ پٹاتے ہوئے وجود کو محسوس کرتے ہوئے وہ ایک تپش بھری جسارت کرتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ میرے ساتھ واپس چلو، نہیں تو میں کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کروں گا، تمہارے آفس ہونے کا بھی نہیں۔ بے باکی سے وہ اس کی کمر کو تھام کر اس کے چہرے کو دیکھے ہوئے تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا ہے، میرے پاس دیکھنے کے لیے اور بہت سارے معاملات ہیں راہم، تم جاؤ یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں پنپتے ہوئے نرم گرم سے جذبات کو دیکھتے وہ اپنا حلق تر کرتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جب جھک کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں تھامتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ تمہارے معاملات کی ایسی کی تیسی، میں ہر ایک چیز سنبھال لوں گا، مگر فی الحال کے لیے مجھے میری بیوی میرے پاس چاہیے۔ بھاری جذبات سے بوجھل آواز میں کہتے ہوئے وہ اس کے آفس سے نکلا تھا، جبکہ باہر بیٹھی ہوئی سیکرٹری نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا، جسے آنکھ دکھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ لفٹ کو چھوڑ کر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اسے لیے پیچھے والے دروازے سے باہر نکلا تھا۔ راہم حیات، میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ ایک تو تم نے مجھ سے جھوٹ بول کر شادی کی، میرے معاملات میں دخل دیا، مجھے اسٹاک کیا، اور اوپر سے تم خود کو مجھ پر مسلط کر رہے ہو۔ جھنجھلا کر کہتے ہوئے وہ اس کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ راہم حیات آنکھوں میں نرم گرم سے جذبات لیے ہوئے اسے بستر پر دراز کرتا ہوا اپنی شرٹ کو ایک جھٹکے سے اتار گیا تھا۔ اتنا تو تم مجھے بے بس کر چکی ہو، قتل کر کے کیا کرو گی؟ ویسے بھی اگر تم قتل بھی کرنا چاہو تو میرا خون بھی تمہیں معاف ہے، شوق سے کرو، مگر اس سے پہلے مجھے میرا حق دے دو، قسم سے بہت زیادہ تڑپا ہوں تمہارے لیے۔ تمہیں دور دور سے دیکھتے ہوئے میں نے خود کو کون سی اذیت کی بھٹی میں جھونک کے رکھا ہے، یہ بات تم نہیں جانتی۔ بوجھل آواز میں کہتے ہوئے وہ اس پر جھکتے گویا ہوا تھا، جب بوکھلاتے ہوئے وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں کو رکھ چکی تھی۔ میں نے ابھی تک تمہیں اپنا شوہر قبول نہیں کیا ہے، تم مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے بولتی ہوئی وہ اس کے چہرے کو دیکھتے گویا ہوئی تھی، جب راہم حیات نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے وجود کا دباؤ اس پر ڈالتے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ تم ایک نہایت ہی ظالم لڑکی ہو جو اپنے شوہر کو تڑپا رہی ہو اور کچھ بھی نہیں، مگر یہ بات تم جان رکھو کہ شوہر کو تڑپانے والی بیویاں جنت میں نہیں جاتی ہیں۔ بھاری گمبھیر سی آواز میں بولتے ہوئے وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف تانیہ بھی خاموش ہو چکی تھی۔ کچھ پلوں کے لیے وہ بس ایک دوسرے کی دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں اور سانسوں کی آواز کو محسوس کر گئے تھے، اور پھر تانیہ نے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے گرد لپیٹے تھے۔ یہ خاموش سا اظہار تھا اور راہم حیات اس اظہار کو بخوبی سمجھتے ہوئے اسے اپنی مضبوط گرفت میں تھام چکا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تھی تو وہ خود کو راہم حیات کے حصار میں محسوس کرتے ہوئے گردن تک سرخ پڑی تھی۔ وہ مسلسل اپنی جسارتوں سے اس کے وجود کو ہلکان کر چکا تھا، تبھی تھک ہار کر وہ اس کی شرٹ میں ملبوس گہری نیند سو چکی تھی، اور اب جب آنکھ کھلی تھی تو خود کو اس کے حصار میں محسوس کرتے ہوئے وہ اور زیادہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ راہم حیات، مجھے چھوڑ دو اب، جھنجھلا کر کہتے ہوئے وہ اس کے وجود کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر گئی تھی، جس میں وہ برے طریقے سے ناکام ہوئی تھی۔ اتنی صبح صبح تم نے کہاں جانا ہے جان؟ جذبات سے بوجھل ہوتی آواز میں کہتے وہ مندی مندی آنکھیں کھولتے ہوئے گویا ہوا تھا کہ اسے دیکھتے ہوئے تانیہ نے اپنے دانت پیسے تھے۔ یہ صبح کا وقت نہیں ہے، 9 بج رہے ہیں، مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتا کہ تم نے اتنی بڑی کمپنی کو سنبھالا کیسے ہوا ہے جب تم صبح وقت پر اٹھ نہیں سکتے۔ ہٹ جاؤ، میں نے اب تیار ہونا ہے، کل بھی تم مجھے وہاں سے یوں بغیر بتائے اٹھا کر لے آئے تھے، اب مجھے کمپنی میں جا کر ضروری معاملات دیکھنے ہیں، میں اپنی کمپنی کو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتی۔ جھنجھلاہٹ سے کہتے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی، جب برہنہ سینے کے ساتھ اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ اس کا بازو تھام کر تانیہ کو خود پر گرا چکا تھا۔ تم بس مجھ پر توجہ دو، ہماری ابھی بھی شادی ہوئی ہے، تمہارے شوہر کو تمہاری اشد ضرورت ہے، جذبات سے بھرپور آواز میں کہتے ہوئے وہ اپنی مضبوط حصار میں لیے ہوئے اس کے الفاظ کو لبوں تک ہی روک چکا تھا، جبکہ تانیہ اس کے حصار میں پھڑپھڑاتے ہوئے اپنی مزاحمت کو ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔
8 माह बाद। राहिम हयात, ये सब कुछ क्या है? ऊंची आवाज में कहती हुई वो अपने हाथ की भींची हुई मुट्ठियों के साथ उसके ऑफिस में दाखिल हुई थी, जहां मेज के पार वो आंखों पर चश्मा लगाए हुए किसी पेपर में मसरूफ था। उसकी आमद से पेपर को पीछे धकेलते हुए वो उठ खड़ा हुआ था और कदम कदम चलते हुए दरवाजे की तरफ उसकी जानिब आया था। अरे राहिम की जान, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? मुझे बता दिया होता, मैं आ जाता। नरमी से उसके भरे भरे वजूद को अपने हिसार में थामते हुए वो उसे लिए बाहर की जानिब बढ़ गया था, जबकि पीछे अपने ऑफिस का दरवाजा भी बंद किया था। उसे अपने मजबूत हिसार में लिए हुए वो उसका हाथ थामते बाहर लॉन्च में आया था और सोफे पर नरमी से उसे बिठाया था। उसकी कमर के पीछे अपना हाथ मजबूती से रखते हुए वो उसे अपने हिसार में लिए हुए था, जब हाथ में थामा हुआ टैबलेट वो उसकी आंखों के सामने लहरा गई थी, जहां शायद कोई न्यूज दिखाई दे रही थी। सैफ हमदानी, शाहिद हमदानी का बेटा, ड्रग्स के केस में जेल जा चुका था, जिस पर उसे 10 साल की सजा हुई थी, और साथ ही साथ उनकी हमदानी ग्रुप बैंकरप्ट हो चुकी थी। मुझे क्या पता जान, तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? मासूमियत भरे अंदाज में अपने कंधे उचकाते हुए वो झुककर उसके कंधे को अपने लबों से चूम चुका था। इतने मासूम मत बनो, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, इसलिए मुझे साफ साफ बताओ, क्या ये सब कुछ तुमने किया है? सर्द निगाहों से उसे घूरते हुए वो यूं गोया हुई थी कि एक पल के लिए राहिम हयात ने उससे निगाहें चुराई थी। तुम मुझ पर एतबार क्यों नहीं करती हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं भला तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगा? मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, और वैसे भी ड्रग्स वाले मामले में कुछ सच्चाई होगी तो ये सब कुछ हुआ है ना। अब किसी ने जबरदस्ती उसके मुंह में ड्रग्स देकर उसे केस में तो नहीं फंसाया है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अपनी आंखें फेर कर कहते हुए वो अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा चुका था, जबकि उसकी खुशबू में गहरा सांस भरते हुए वो अपने काम से सख्त हो चुके एसाबों को पुरसुकून कर रहा था। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम कितने मासूम हो। उफ मेरे खुदा, मैं कहाँ फंस गई हूँ? झुंझलाहट उसके पूरे वजूद पर तारी थी। एक तो वैसे ही इस हालत में उसका सांस तक तंग हो रहा था, और ऊपर से ये इंसान कोई ना कोई ऐसी हरकत करके उसकी जान को मुश्किल में डाले ही रखता था। दूसरों के बारे में ज्यादा मत सोचो जान, बस मुझ पर तवज्जो दो। मैं एक वाहिद इंसान हूँ जो तुम्हारी तवज्जो का हमेशा मुंतजिर रहता हूँ, और तुम मुझे छोड़कर हर किसी पर अपनी तवज्जो देती रहती हो। मुंह बसौर कर कहते हुए वो यूं गोया हुआ था कि एक पल के लिए तानिया के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखर चुकी थी। वो ऐसा ही था, पल में सख्त जान महसूस होता था तो उसकी जान लबों पर आती थी, मगर उसके करीब आकर वो बर्फ की मानंद पिघल जाता था। इतनी तवज्जो दे चुकी हूँ, देख लो कैसे क्या हो गई हूँ। इतनी मोटी हो गई हूँ कि अब तो मुझे कोई कपड़े फिट ही नहीं आ रहे। मेरी तौबा जो आइंदा के बाद तुम पर मजीद तवज्जो दी तो। लब दबाकर बोलती हुई वो उसे छेड़ रही थी, जिस पर वो चेहरे पर संजीदगी लाए हुए अपना चेहरा उसकी गर्दन से निकाल चुका था। मसनूई घूरती हुई निगाहों से उसे देखा था और उसके दोनों हाथों को थामकर उसके चेहरे पर झुका था। तुम्हारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। तुम्हें हर बार मुझ पर ऐसे ही तवज्जो देनी होगी ताकि हम एक पूरी क्रिकेट टीम घर ले आए। दो तो आ ही रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता और भी आ जाएंगे। संजीदा से लहजे में बोलते हुए वो उसे शौक से मुंह खोलने पर मजबूर कर गया था, मगर इससे पहले कि वो किसी भी चीज का इजहार करते उसके लबों पर हाथ रखकर अपना सर तानिया के कंधे पर रखते हुए वो अपनी आंखें बंद कर चुका था। यही दो आ रहे हैं, इसके बाद मैं कोई और मेंबर तुम्हारी इस क्रिकेट टीम में दाखिल नहीं करने वाली। मैं सख्त आजिज आ चुकी हूँ तुमसे और तुम्हारे बच्चों से। झुंझलाकर कहते हुए वो गोया हुई थी, मगर उसके पुरसुकून चेहरे को अपने कंधे पर देखते हुए एक नरम सी मुस्कुराहट उसके लबों को भी अहाता कर गई थी। जानती जो थी कि ये सब कुछ बस कुछ पलों के लिए था, नहीं तो वो किस कदर खुश थी अपने घर जुड़वा बच्चों की आमद का सुनकर। 3 साल बाद। राहिम, ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए वो यूं गोया हुई थी कि अपने घर के ही ऑफिस में बैठे हुए राहिम एक झटके से उठ खड़ा हुआ था। लैपटॉप पर चल रही वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल को माजरत करके काटते हुए उसने अपने उजलत भरे कदम कमरे की जानिब बढ़ाए थे, जहां उसकी बीवी तपते हुए वजूद के साथ अपने दोनों बच्चों को देख कम और घूर ज्यादा रही थी। क्या हो गया है जान, क्यों सबको डरा रही हो? आजकल तुम्हारा गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। क्या किया है अरीश और आयश ने? आगे बढ़कर उसके कंधे के गिर्द अपने हाथ को मजबूती से बांधते हुए वो सामने ठहरे हुए अपने दोनों बेटों को देख गया था। क्या किया है इन दोनों ने? ये पूछो कि इन दोनों ने क्या क्या नहीं किया है। मैं तुम तीनों से आजिज हो चुकी हूँ। उठाओ अपने तकिए और आज रात सब बाहर जाकर सोओगे। तपे हुए चेहरे के साथ कहती हुई वो अपनी उंगली उठाकर उन तीनों को बाहर निकलने का इशारा कर चुकी थी, जबकि अब हकीकी मायनों में घूरने की बारी राहिम की थी, जो अपने दोनों शरारती औलादों को घूर रहा था। क्या किया है तुम दोनों ने? ममा को फिर से परेशान किया है? देखो, अब तुम दोनों के चक्कर में मैं कमरा बदर हो रहा हूँ। अब क्या इस भरी जवानी में अपनी बीवी से कमरा निकाले जाने पर मैं कोई अच्छा लगूंगा?
बड़बड़ा कर कहते हुए वो आगे बढ़ते हुए दोनों बच्चों को हाथों में थामे हुए ही बाहर की जानिब बढ़ा था, जबकि पीछे ठहरी हुई तानिया ने गहरा सांस भरते हुए अपने कदम बिस्तर की जानिब बढ़ाए थे। रात के 9 बज रहे थे और उन दोनों शरारती बच्चों की आंखों में नींद का कोई नामो निशान ही नहीं था, जबकि सारे दिन की थकी हारी वो उस वक्त बस सोना चाहती थी और ऊपर से उन दोनों का बाप ऑफिस में जाकर यूं बैठता था कि पीछे पूरी दुनिया भूल जाता था। आज संडे होते हुए भी उसे तानिया के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। तभी वो झुंझलाई हुई सी थी, मगर वजह सिर्फ यही थोड़ी थी। 1 घंटा गुजरा था जब वो आहिस्ता से नींद की वादी में उतर रही थी। तभी अपने इर्द गिर्द सरसराहट महसूस करते हुए वो खामोशी से अपनी जगह लेटी रही थी, जहां उसके दाएं जानिब राहिम दराज हुआ था और अपने लबों पर हाथ रखकर अपने दोनों शरारती बेटों को आहिस्ता से दूसरी तरफ लेटने का इशारा किया था, जिस पर आहिस्ता बगैर किसी शोर के वो तानिया की दूसरी जानिब लेटते हुए उसके गिर्द अपने नन्हे नन्हे बाजुओं को बांध गए थे। बाबा, मम्मा क्यों नाराज हैं? हमने कोई शरारत नहीं की है, हमें बस नींद नहीं आ रही थी। आयश अपने बाप को देखते हुए गोया हुआ था, जो उन तीनों पर कंबल दुरुस्त कर रहा था। आपकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। हम आपकी बहन को आपके साथ खेलने के लिए ला रहे हैं ना, इसीलिए मम्मा थोड़ी सी थकी हुई हैं। मम्मा को तंग मत किया करो, नहीं तो अगली मर्तबा सच में वो हमें कमरे से बाहर निकाल देंगी। फिर हमें नींद कैसे आएगी? संजीदगी से अपने दोनों बच्चों को समझाते हुए वो यूं गोया हुआ था, जिस पर शराफत से वो दोनों भी अपना सर इस बात में हिलाते हुए अपनी आंखें बंद कर गए थे। बाबा, आप हमारे लिए बहन लेकर आ रहे हैं? पुरजोश सी आवाज में पूछते हुए अरीश ने आंखें खोली थी, जिस पर गहरा सांस भरते हुए अरहम आंखें दिखाते हुए उसे फिर से आंखें बंद करने पर मजबूर कर गया था। खामोश होकर सो जाओ इससे पहले कि तुम दोनों की ममा उठ जाएं। अब कसम से तुम दोनों को मैं खुद दूसरे कमरे में छोड़कर आऊंगा। अगर मुझे मेरी बीवी ने इस कमरे से कमरा बदर किया तो मुझे तुम्हारी ममा के बगैर नींद नहीं आती। झुंझलाकर बोलते हुए वो आखिरी अल्फाज सरगोशी मानंद खुद से गोया हुआ था, जबकि उसके दोनों बेटे मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को दबाते हुए अपनी आंखें बंद करके अपने बाजू तानिया के गिर्द मजबूती से लपेट चुके थे, जबकि मुस्कुराती हुई नजरों से अपनी छोटी सी फैमिली को देखते हुए राहिम के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। तभी झुककर तानिया के माथे पर वो अपने लब रख गया था। खत्म शुद्ध। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।